بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیدت المیم فی ضربتما، اور اضافہ کیا گیا میم کا ضربتما میں، حتیٰ تاکہ لا یلتبس التباس نہ ہو بالف الاشباع، الف اشباع کے ساتھ، فی مثل قول الشاعری، شاعر کے قول کی مثال میں۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال ہوا کہ ضربتا کی تثنیہ تو الف لگا کر ضربتا ہونی چاہیے تھی، جیسے ضربا کی تثنیہ الف لگا کر ضربا بنتی ہے، تو یہاں آپ نے میم کا اضافہ کیوں کیا؟ تو جواب دیا گیا اس لیے کہ الف اشباع اور الف تثنیہ کے درمیان فرق ہو جائے۔ الف اشباع کیا ہے؟ الف اشباع کا مطلب یہ ہے کہ زبر کو اتنا کھینچ دینا کہ وہ الف بن جائے، یعنی الف مدہ ہو جائے۔ کس طرح؟ آئیے اسے شعر میں دیکھتے ہیں۔ اخو کا اخو مکاثرتن و ضحکن، اخو کا تیرا بھائی، اخو مکاثرتن و ضحکن، ہنس مکھ اور خوش باش تھا، و حیا کا اور زندگی دے تجھے، الالہ معبود یعنی اللہ تجھے زندگی دے، فکیف انت تم کیسے ہو؟ یہاں پر انت اس کے آخر میں جو الف نظر آ رہا ہے یہ الف اشباع کا ہے، ورنہ یہ ضمیر واحد مذکر حاضر کی ہے۔ انت واحد کا صیغہ ہے اور تا کے زبر کو اتنا کھینچا گیا ہے کہ آگے الف مدہ پیدا ہو گیا ہے۔ آگے دیکھیے، فَإِنَّكَ ضَامِنٌ بِالرِّزْقِ، گویا کہ تو ضامن ہے رزق کا، حتیٰ توفیہ یہاں تک کہ مر جائے گا، کل نفس ہر وہ شخص، ما ضمنتا جس کی تم نے ضمانت نہ لی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے ضمنتا، یہ بھی ضمنتا بغیر الف کے صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، مگر چونکہ یہاں تا کے زبر کو اتنا کھینچا گیا ہے کہ آخر میں الف پیدا ہو گیا ہے، تو انتا اور ضمنتا ان دونوں کے آخر میں جو الف ہے یہ الف اشباع کا ہے اور یہ دونوں صیغہ واحد کے ہیں۔ تو اگر ہم ضربتا کی تثنیہ میں صرف الف لگا کر ضربتا بنا دیتے تو پھر انتا اور ضمنتا کی مثالیں ان کے ذریعے ضربتا کے اندر التباس آ جاتا کہ ضربتا تثنیہ کا صیغہ ہے یا اس کے اندر الف اشباع کا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وخصت المیم، اور خاص کیا گیا میم کو، فی ضربتما، ضربتما میں۔ یہاں ایک سوال ہو رہا ہے کہ ضربتما میں آپ نے میم کو ہی خاص کیوں کیا؟ آپ کوئی اور حرف لگا دیتے۔ جواب دے رہے ہیں لِأَنَّ تَحْتَهُ أَنْتُمَا مُضْمَرٌ، کیونکہ تحتہ اس کے نیچے یعنی ضربتما کے تحت انتما پوشیدہ ہے، یعنی انتما ضمیر جس طرح مذکر حاضر کی انتما تثنیہ کی ضمیر میں میم ہوتا ہے، اسی طرح ضربتما میں بھی میم لایا گیا تاکہ اس کے مناسب ہو جائے۔ وَأُدْخِلَتْ فِي أَنْتُمَا، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ انتما میں آپ نے میم کا اضافہ کیوں کیا؟ یعنی انتما بھی انتا کی تثنیہ ہے، الف لگا کر انتا کر دیتے، اس میں آپ نے میم کا اضافہ کیوں کیا؟ کوئی اور حرف لگا دیتے۔ جواب دے رہے ہیں لِقُرْبِ الْمِیمِ إِلَى التَّاءِ، میم کے تا سے قریب ہونے کی وجہ سے، فی المخرج مخرج میں۔ تا کے بعد میم کا اضافہ انتما میں اس لیے کیا گیا کہ میم مخرج میں تا کے قریب ہے، یعنی میم جو ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور جو تا ہے وہ زبان کی نوک اور سامنے کے جو دانت ہے اس کے اندرونی جڑ سے ادا ہوتا ہے، تو چونکہ میم تا کے قریب تھی مخرج کے اعتبار سے اس لیے میم کا اضافہ کیا گیا۔ ایک جواب یہ ہے انتما کے اندر میم کے اضافے کا۔ دوسرا جواب دے رہے ہیں وقیل تبعا لہما، اور دوسرا جواب دیا گیا کہ ہما کی اتباع کرتے ہوئے انتما میں میم کا اضافہ کیا گیا، کما یجیو، جیسا کہ اس کی تفصیل آگے ضمیروں کے اسباق میں آئے گی۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ انتما میں میم کا اضافہ اس لیے کیا کہ
ہوا کہ جب تثنیہ کی ضمیر بنائی تو اس میں میم لگا کر ہما بنایا، اسی طرح جب انتا کی تثنیہ کی ضمیر بنائی تو اس میں بھی میم لگا کر انتما بنایا۔ وَضُمَّتِ التَّاءُ اور دمہ دیا گیا تا کو فی ضربتما و ضربتم و ضربتن، ضربتما اور ضربتم اور ضربتن میں۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوا کہ آپ نے ضربتما، ضربتم اور ضربتن میں تا کو دمہ ہی کیوں دیا؟ جواب دے رہے ہیں لِأَنَّهَا ضمیر الفاعل، کیونکہ وہ یعنی دمہ، ہا ضمیر کا مرجع دمہ ہے، وہ یعنی دمہ، ہا ضمیر کا مرجع تا ہے، اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں لِأَنَّهَا یعنی کیونکہ وہ یعنی کہ تا ضمیر الفاعل، فاعل کی ضمیر ہے، اور فاعل چونکہ مرفوع ہوتا ہے اور مرفوع کے اعراب میں سے رفع اور دمہ دونوں ہوتے ہیں، تو دمہ چونکہ فاعل کے مناسب تھا اس لیے تا جو کہ فاعل کی ضمیر ہے اس کو دمہ ہی دیا۔ وفتحت فی الواحد اور فتحہ دیا گیا واحد میں۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوا کہ بھئی آپ نے ضربتما، ضربتم اور ضربتن کے اندر تو تا کو دمہ دے دیا کہ یہ فاعل کی ضمیریں ہیں، ضربتا میں بھی تو تا فاعل کی ضمیر تھی، وہاں آپ نے فتح دیا، دمہ کیوں نہیں دیا؟ جواب دے رہے ہیں خوفا من الالتباس بالمتکلم، خوف کرتے ہوئے التباس کا بالمتکلمی، متکلم کے سیغے سے، یعنی متکلم کا جو سیغہ ہے اس میں آتا ہے ضربتو، تا پر دمہ، تو اگر واحد مذکر حاضر میں ہم دمہ دے دیتے یعنی ضربتا کی بجائے ضربتو کر دیتے تو اب پھر التباس ہو جاتا کہ ضربتو واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے یا واحد متکلم کا سیغہ ہے۔ اس التباس سے بچنے کے لیے واحد مذکر حاضر میں تا کو فتح دیا گیا۔ اچھا، پھر ایک سوال ہوا کہ اگر ایسی بات ہے تو یہ التباس تو تثنیہ کے سیغوں میں بھی تھا۔ جواب دے رہے ہیں ولا التباس فی التثنیۃ، اور کوئی التباس یعنی مشابہت نہیں ہے فی التثنیۃ، تثنیہ میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تثنیہ کے اندر مشابہت نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مشابہت تو ہے تثنیہ میں، یعنی مذکر حاضر کی تثنیہ آپ دیکھ لیں ضربتما ہے، مؤنث حاضر کی تثنیہ آپ دیکھ لیں وہ بھی ضربتما ہے، التباس تو ہے، مگر التباس کا ایسا خوف نہیں ہے جیسا واحد متکلم اور واحد مذکر حاضر میں ہے، کیونکہ التباس کا خوف وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی چیز کثرت سے استعمال ہو، تثنیہ کے صیغے کثرت سے استعمال نہیں ہوتے، لہٰذا یہاں پر التباس کا ویسا خوف نہیں تھا۔ جب ویسا خوف نہیں تھا تو یہ مان لیا گیا کہ اتنا التباس ہی نہیں ہے تثنیہ میں۔ وقیل اتباعا للمیم، اور کہا گیا کہ اتباع کرتے ہوئے میم کی۔ یہ بھی ما قبل سوال کا جواب ہے۔ جو سوال ہوا تھا کہ آپ نے ضربتما، ضربتم اور ضربتن کے اندر تا کو دمہ کیوں دیا تھا، ایک جواب تو اس کا دے دیا انہوں نے کہ یہ فاعل کی ضمیریں تھی اور دمہ فاعل کی مناسب ہوتا ہے۔ دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ تا کو ان صیغوں کے اندر دمہ اس لیے دیا گیا کہ تا کے بعد یہاں پر میم تھا، اور میم حروف شفویہ میں سے ہے، اور اسی طرح دمہ بھی جو ہے یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے یعنی شفوی ہے، تو شفوی کو شفوی کے مناسب کر دیا گیا، یعنی جو حرکت شفوی تھی دمہ اسے اس حرف کے مناسب کر دیا گیا جو شفوی تھا۔ شفوی کا مطلب ہے ہونٹوں سے ادا ہونے والا، تو دمہ بھی چونکہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، میم بھی ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے، اس لیے ان صیغوں میں تا کو دمہ دیا گیا کیونکہ ان کے بعد میم حروف شفوی میں سے تھا، تو دمہ اس لیے دیا تاکہ دمہ بھی حروف شفوی میں ہے، اس کے مناسب ہو جائے۔ بات کی تکرار ہو رہی ہے کیونکہ میں اس کو لکھ کر بیان نہیں کر رہا۔ اچھا، جو بات میں آپ کو بیان کر چکا ہوں وہ اب یہ عبارت میں بیان کر رہے ہیں لِأَنَّ الْمِیمَ، کیونکہ میم شفویۃ، شفوی ہے یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والی ہے، فَجَعَلُوا، تو انہوں نے بنا دیا، کنہوں نے؟ صرفیوں نے، علماء صرف نے، حرکت التائی، تا کی حرکت کو، من جنسہا، اس کی جنس سے، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرکت کی جنس سے بنا دیا، وَهُوَ الدَّمُّ الشَّفَوِيُّ، اور وہ دمہ شفوی ہے یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والا دمہ۔ وَزِيدَتِ الْمِيمُ فِي ضَرَبْتُمْ، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔
سوال ہوا کہ آپ نے ضربتما میں تو میم کا اضافہ کیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بھی آپ نے التباس سے بچنے کے لیے کیا، یا آپ نے انتما کی وجہ سے کیا، یا پھر یہ ہے کہ ہما ضمیر کی وجہ سے کیا، وہ بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ لیکن آپ نے ضربتم میم کی، اس میں میم کا اضافہ کیوں کیا؟ جواب دے رہے ہیں حتیٰ تاکہ یتردا وہ جاری ہو جائے، کون؟ ضربتم یعنی جمع کا صیغہ، بتثنیتہ ہی اپنی تثنیہ کے ساتھ، یعنی جمع کا صیغہ جو ہے وہ بھی تثنیہ کے صیغے کے مطابق ہو جائے کہ تثنیہ میں میم کا اضافہ کیا تو اس کی مناسبت سے جمع میں بھی میم کا اضافہ کر دیا۔ وضمیر الجمع فیہ محذوف، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوا کہ ضربتم کے اندر آپ نے میم لگا دیا، تو یہ میم تو آپ نے تثنیہ کی وجہ سے لگایا ہے، ضربتم کے اندر فاعل کی ضمیر کہاں ہے؟ ضربہ میں ہوا تھا، ضربہ میں الف تثنیہ تھا، ضربتہ میں تا ہے، ضربتما میں بھی الف تثنیہ ہے، ضربتم کے اندر ضمیر کہاں گئی؟ جواب دے رہے ہیں وضمیر الجمع جمع کی ضمیر فیہ اس میں یعنی ضربتم کے اندر محذوف محذوف ہے، وہو الواو اور وہ ضمیر واو ہے، لأن اصلہ کیونکہ اس کی اصل یعنی ضربتم کی اصل ضربتمو ہے، کیونکہ اس کی اصل یعنی ضربتم کی ضربتمو ہے، فحذفت الواو تو حذف کر دیا گیا واو کو۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ بھی ٹھیک ہے ضربتمو ہے، ہم نے مان لیا، تو پھر واو کو آپ نے برقرار کیوں نہیں رکھا، حذف کیوں کر دیا؟ جواب دے رہے ہیں لأن المیم بمنزلۃ الاسم، کہتے ہیں کہ ضربتمو کے اندر جو میم ہے یہ اسم کے مرتبے میں ہے، ولا یوجد فی آخر الاسم واو قبلہا مدموم الا فی ہوا، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں پایا جاتا اسم کے آخر میں کوئی واو، یا نہیں پائی جاتی، ولا یوجد نہیں پائی جاتی، فی آخر الاسم اسم کے آخر میں واو ایسی واو قبلہا مدموم کہ جس سے پہلے مدموم یعنی ایسا حرف ہو کہ جس کے اوپر دمہ ہو، الا فی ہوا مگر ہوا میں۔ اب آپ اس بات کو تھوڑا سمجھ لیجئے، عرب کے اندر صرف ہوا کلمہ ایسا ہے کہ جس میں واو سے پہلے ہا مدموم آ رہا ہے، مدموم کا مطلب وہ حرف جس کے اوپر دمہ ہو، تو آپ ہوا کو دیکھ لیجئے، ہوا میں واو سے پہلے ہا اور ہا کے اوپر دمہ ہے، یعنی واو کا ماقبل مدموم ہے، تو ایسا صرف ہوا میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ بقیہ آپ کو کلمات صرف کے اندر نہیں ملیں گے، عرب کے اندر نہیں ملیں گے جہاں واو ہو اسم کے آخر میں، اسم کے آخر میں واو ہو اور واو سے پہلے دمہ ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا، اسم کے آخر میں واو ہو اور واو سے پہلے دمہ ہو، ایسا ہوا کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوتا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ضربتمو کی واو کو حذف کر دیا گیا، کیونکہ دیکھیے یہاں پر ضربتمو آپ دیکھیں واو ہے اور واو سے پہلے میم ہے اور میم کے اوپر دمہ ہے، تو واو ماقبل مدموم آ رہا تھا اور واو تھی بھی آخر میں، تو اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے واو کو حذف کر دیا کہ کلام عرب میں ایسا کلمہ نہیں ہوتا۔ اب اس کے اوپر دلیل دے رہے ہیں ومن ثم، اور اسی وجہ سے یقال کہا جاتا ہے فی جمع دلون، دلون کی جمع میں عدلن، اسی وجہ سے دلون کی جمع میں عدلن کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کی عدلن کی جو اصل ہے اصلہ عدلون، عدلن کی اصل عدلون ہے، یعنی وہ آخر میں واو ہے اور واو سے پہلے جو لام ہے وہ مدموم ہے، یعنی اسم کا آخر میں واو اور واو کا ماقبل مدموم ہے، تو یہاں یہ خرابی آ رہی تھی، اس خرابی سے بچنے کے لیے انہوں نے عدلون کو عدلن کر دیا۔ کس طرح کر دیا؟ قلبت الواو، واو کو بدل دیا یا ان یا سے، تو پھر یہ عدلن ہو گیا۔ باقی کا سبق انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اب اس کو انہوں نے دلیل کیسے بنایا یہ سمجھیے، انہوں نے کہا دیکھیے ضربتمو کے اندر ہم نے واو کو حذف کیا کیونکہ واو سے پہلے میم مدموم تھا اور واو کلمے کے آخر میں تھا، تو یہ عرب کے اندر اس طرح کا کلمہ نہیں پایا جاتا۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ بھئی ایسی کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس یا آپ نے ایسے ہی اپنی طرف سے کہہ دیا؟ تو اس پر وہ دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھیں دلون جس کا معنی ڈول ہے، اس کی جمع آتی ہے عدلون،
اور عدلون کے اندر آپ دیکھ لیجئے آخر میں واو ہے اور واو کے ما قبل لام ہے اور جو کہ مدموم ہے، تو یہ خرابی آ رہی تھی، اس خرابی سے بچنے کے لیے انہوں نے واو کو یا سے بدل دیا، تو یہ عدلن ہو گیا۔ اب وہ عدلن کیا ہوا، یہ پورا ایک قاعدہ ہے جو کہ حاشیے میں مذکور ہے، اگر آپ کو سمجھنا ہو تو پھر آپ جو ہے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا الگ سے جو نمبر دیا گیا اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ عدلون سے عدلن کیسے بنا۔